السلام علیکم ناظرین، پروگرام گفت و شنید کے ساتھ میں ہوں محمد علی۔ ناظرین، جمہوریت کو ملک پاکستان کا حسن کہا جاتا ہے، لیکن کوئی حلقہ کہہ لیں یا کوئی علاقہ کہہ لیں ایسا بھی ہے جہاں پہ خاندانی اجارہ داری قائم ہوتی ہے، لیکن جہاں پہ اجارہ داری قائم ہے وہیں پہ کچھ ایسے مرد مجاہد بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو اس اجارہ داری کو ختم کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں انہوں نے نہ صرف اس خاندانی اجارہ داری کو ختم کیا بلکہ مسلسل 2 بار جو ہے یہاں سے الیکشن جیتا۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی صاحب، حلقہ N91 سرگودا سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز ہم کریں گے آپ کی جو اسٹوڈنٹ لائف سے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کس قسم کے اسٹوڈنٹ تھے اور آپ نے تعلیم کن اداروں سے حاصل کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا۔ میں نے پرائمری میں ڈسٹرکٹ سرگودا میں نے اسکالرشپ کا جو ایگزام تھا وہ ٹاپ کیا تھا پورے ڈسٹرکٹ سرگودا میں۔ مڈل میں نے جو ٹاپ کیا پورے ڈسٹرکٹ میں۔ میٹرک میں نے بورڈ میں پوزیشن حاصل کی، اور اس وقت سرگودا بورڈ میں پوزیشن حاصل کی جب راولپنڈی، فیصل آباد اور سرگودا جو تھا وہ ایک بورڈ تھا۔ اور اس کے بعد میں نے FSC میں بھی میرٹ اسکالرشپ ون کیا، لہٰذا مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے میرا تمام کیریئر جو ہے پرائمری سے لے کے MBBS تک بڑا شاندار رہا ہے۔ مطلب آپ ایک پڑھائی سے جو ہے لگاؤ رکھنے والے اسٹوڈنٹ تھے، تو آپ نے اللہ کا شکر ہے، یہ میرا جو ہے ریکارڈ جو ہے اکیڈمک ریکارڈ بتاتا ہے کہ میں پڑھنے کے علاوہ مجھے کسی کام سے دلچسپی نہیں تھی۔ آپ نے MBBS کرنے کے بعد جو باقاعدہ ڈاکٹر پروفیشن ہے اس کا آغاز کب کیا؟ میں نے 1988 میں نے MBBS کی تھی۔ 89 میں نے حجاب کمپلیٹ کیا تھا، اور 89 میں نے محکمہ صحت میں بطور میڈیکل آفیسر جوائن کیا۔ 98 میں نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دیا تھا، اور پھر میں نے اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل کا پٹی میڈیکل کمپلیکس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ جو ہے میرا وہ کیریئر ہے اس میں۔ آپ نے جیسا کہ بتایا کہ آپ میڈیکل آفیسر بھی رہے، آپ نے جو اس کے علاوہ ہاسپٹل میں جاب بھی کی، اور پھر پرائیویٹ جو ہاسپٹل ہے وہ بھی بنایا، اور اس میں بطور ڈاکٹر اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کرتے رہے۔ تو آپ کے ذہن میں کیا آیا سیاست میں آنے کے لیے، اور آپ نے اس ڈاکٹر سے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیسے کیا ڈاکٹریٹ کے شعبے سے؟ دیکھیے، اس میں یہ تھا کہ میری کیونکہ جو بیک گراؤنڈ تھی وہ دیہاتی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا 10 سال تک جنرل سیکرٹری اور عہدیدار رہا ہوں۔ اس کے بعد میں پنجاب کا نائب صدر بھی رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میری اپنے جو سوشل ایکٹیویٹیز تھیں، لوگوں کے ساتھ ملنا، لوگوں کے مسائل حل کرنا، اس سے مجھے موٹیویشن ہوئی کہ میں پالیٹکس میں آؤں۔ یہ ساتھ ساتھ میرا پروفیشن اور پالیٹکس جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور 2000 میں نے جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ بطور یونین ناظم لڑا، اور اس کے بعد 2008 میں نے MNA کا الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ 2013 میں بطور MNA منتخب ہوا، اور 2018 میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بطور MNA منتخب ہوا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان اور خصوصاً پنجاب میں سیاست میں آنا ایک بڑا مشکل کام سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا پھر تعلق ایسے حلقے سے ہے جہاں پہ ایک خاندانی سیاست کی اجارہ داری تھی، تو کوئی ایسا موقع آیا جہاں پہ آپ ڈسکریج ہوئے ہوں، یا مطلب کن مشکلات کا سامنا آپ کو اس پورے کیریئر میں رہا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دیتا ہے۔ بے شک۔ میرا اس پہ بلیو ہے کہ جو بھی انسان نیک نیتی کے ساتھ اور جو اپنے ایک نیک جذبے کے ساتھ کوئی بھی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ جب میں نے اس پالیٹکس میں آیا تھا، یا جب میں نے MNA کا الیکشن چودھری انور علی چیمہ صاحب کے خلاف میں نے پلان کیا تھا، تو ہمارے اپنے جاننے والے، ہمارے دوست احباب اور ہمارے بہت سارے ہمارے جو بھائی خواہ تھے، انہوں نے ہمارا ایک قسم کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ آپ ایک بڑی طاقت کے ساتھ کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں، وہ مالی لحاظ سے بھی ان کے بہت وسائل ہیں، ان کے تعلقات بھی بہت زیادہ ہیں، اور وہ بڑے ڈیپ روٹڈ ہیں،
اور ان کا پنجاب اور پاکستان کے پالیٹکس میں ایک نام ہے، اور آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، آپ ہاسپٹل میں بھی کام کرتے ہیں، آپ آپریشن بھی کرتے ہیں، مریض بھی دیکھتے ہیں، اور آپ کا ایک پروفیشنلی بھی انگیج ہیں، اس کے تو کیسے آپ کنٹیسٹ کریں گے؟ تو میں نے اپنے ٹائم کو پھر تقسیم کیا اور میں نے ایک اسٹرگل کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 دفعہ کامیابی دی۔ آپ نے ایک ایسے امیدوار کے خلاف الیکشن جیتا جس کے خلاف کامیابی کو تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا، اور آپ نے خود ہی فرمایا کہ آپ کے جو دوست احباب تھے وہ آپ کو ڈسکریج بھی کرتے تھے، تو آپ نے لیکن الحمدللہ اللہ کے شکر سے آپ نے وہ الیکشن ون کیا، تو یہ تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ یہ بڑا تجربہ بہت خوبصورت رہا، اور اصل میں جو ہے سب سے بڑی جو انسان کی کامیابی ہے وہ، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا ہے، وہ اس کے اپنے جو مشن ہے اس کے ساتھ ڈیڈیکیشن ہے، اور اس کا ایک نیک سوچ اور جذبہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائم کی مینجمنٹ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک پالیٹیشین کو وہ پروفیشنلی کام نہیں کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹیشین کو اپنے رزق حلال کے لیے اپنا پروفیشنلی بھی کام کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے ٹائم کی تقسیم کی کہ میں نے اتنا ٹائم ہاسپٹل کو دینا ہے، اتنا ٹائم میں نے یونیورسٹی کو دینا ہے، اتنا ٹائم میں نے حلقے میں دینا ہے، اتنا ٹائم میں نے اپنی فیملی کو دینا ہے۔ اس طریقے سے سارے ٹائم کی تقسیم ہوتی ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ آپ 12 گھنٹے سوئے رہے ہیں، آپ بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھے رہے ہیں، آپ بالکل اپنے چیزوں سے الگ تھلگ اپنی جو اپنا وقت ہے اس کو ضائع کریں۔ آپ اپنے ٹائم کو اگر صحیح پراپرلی یوٹیلائز کرتے ہیں تو آپ دنیا کا بڑے سے بڑا کام بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائگاں نہیں کرتا اگر آپ اپنے ایک محنت کے ساتھ جاتے ہیں۔ بالکل، آپ نے 2013 میں بھرپور کامیابی اپنے نام کی، اور دیکھنے میں آیا کہ 2018 میں بھی اسی جو ہے اگریسونیس کے ساتھ آپ نے دوبارہ کامیابی اپنے نام کی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ری پول کا جو ہے وہ آرڈر سننے میں آیا۔ تو اس پوری جو قصہ ہے اس کی ردات کیا آپ نے ناظرین؟ یہ قصہ تو بڑا لمبا ہے، اگر میں اس کو لے کے بیٹھ جاؤں تو میرے خیال میں اس کے لیے مجھے گھنٹوں چاہیے۔ اس کی ایک سٹوری ہے۔ بہرحال اس کو اگر جان کے مان پاؤں تو مختصراً یہی کہوں گا کہ یہ جو آج پاکستان کے حالات ہیں، پاکستان کے عوام کے جو معاشی حالات ہیں، یا جو پاکستان جس کرب سے گزر رہا ہے، پاکستانی عوام جس کرب سے گزر رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی قسم کی جو انجینئرنگ مینوفیکچرنگ ہوئی ہے اس کا یہ نتیجہ تھا، اور ہم اسی انجینئرنگ مینوفیکچرنگ کے زمرے میں ہی ہمارا ری پول ہوا تھا۔ میں اپنے حلقے میں اپنی اکثریت سے الیکشن جیتا۔ بہرحال یہ الگ بات ہے، وہاں پہ جب پوسٹر بیلٹ ڈالے گئے، میرے اپنے 2 حلقوں کے جو ہے پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس میرے 0 لگائے گئے، وہاں پہ کہا گیا کہ یہ آپ کی جی مسنگ کلیریکل مسٹیکس ہیں۔ اس کے باوجود میں الیکشن جیت گیا، تو 7 ماہ بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں پڑے ہوئے تھیلوں کی سیلوں کو دوبارہ توڑ کے، تھیلوں کو پھاڑ کے، براسیز توڑ کے ڈبل سٹیمپ کیا گیا، جس کے بارے میں معزز جج صاحب نے، ریٹرننگ آفیسر نے یہ لکھا کہ لارج نمبر آف ویلڈ ووٹس آف ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی آر اسپائلڈ بائی افکسنگ ڈبل سٹیمپ میلافائڈلی، جن میں انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ رزلٹ دیا کہ یہ وہ سیلیں نہیں ہیں جو میں نے لگا کے بھیجی تھیں، سیلوں کو بدلا گیا ہے، لہٰذا یہ ڈس آنیسٹی کے ساتھ کیا گیا ہے، اور یہ جو ڈبل سٹیمپنگ ہے یہ ان کے ریزلٹس کو بددیانتی کے ساتھ بدلنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اتنا کلیئرٹی کے ساتھ کسی نے بھی آج تک وہ ری کاؤنٹنگ کا رزلٹ نہیں دیا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیشن بنا، تو اس الیکشن کمیشن کے انکوائری کمیشن جو 20 گریڈ کے 3 آفیسرز کا تھا، جو الیکشن کمیشن نے خود بنایا، انہوں نے بھی یہی آبزرویشن دی کہ ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی کے ووٹروں کو سیلیں بدل کے، براس سیلز بدل کے، دوسری سیلیں بدل کے، پلاسٹک سیلز بدل کے، تھیلوں کو پھاڑ کر ڈبل سٹیمپ کیا گیا،
اور ڈبل اسٹیمپ کرنے کے بعد اس کے رزلٹ کو بددھیانتی کے ساتھ بدلنے کی کوشش کی گئی. اس کے باوجود مجھے الیکشن کمیشن نے نہ ہی سنا نہ مجھے بلایا, اور انہوں نے 20 پولنگ اسٹیشن جو تھے وہ ان کے ٹارگیٹڈ پولنگ اسٹیشن تھے. یہ جج صاحب نے لکھا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کے دفتر میں یہ ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کے وہاں ری پول کرا کے ہمارے لوگوں کو زبردستی پولنگ اسٹیشنوں سے اٹھا کے وہاں پہ دوسرے ڈسٹرکٹ میں جیلوں میں بند کیا گیا, اور ایک بددھیانتی کے ساتھ دوبارہ اسٹیمپیں لگا لگو کے 15 دن میں رزلٹ دے کے وہاں پہ میرے مخالف کینڈیڈیٹ کو جتایا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بچہ اسکول جاتا ہے اور وہ پورا سال اسکول میں جاتا ہے, وہ صبح اسکول جاتا ہے, سبق یاد کرتا ہے, سبق یاد کرنے کے بعد گھر آتا ہے, ہوم ورک کرتا ہے, مگر جب اس کے امتحان کا وقت ہوتا ہے تو اس کو ہیڈ ماسٹر صاحب, اگر کوئی بددیانت ہیڈ ماسٹر اگر وہ اس دوسرے بچے کو لا کے اس کے ساتھ والے کمرے میں بٹھا کے اس کو پیپر کا چیٹنگ کرا دے, اس کے سامنے گائیڈیں رکھ دے, کویشچن پیپرز کے سالو کرا دے, اور آخر میں رزلٹ دے دے کہ جو بچہ سارے سال پڑھتا رہا ہے اور جس نے اچھے نمبر لینے تھے اس کو فیل کر دیا گیا اور اس کو پاس کر دیا گیا. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ اسی قسم کا ایک ڈرامہ رچایا گیا. چلو یہ میری ذات کی بات بھی نہیں تھی. اس کے بعد میں سپریم کورٹ میں گیا. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سپریم کورٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرٹ دے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ضرور انصاف ملے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے یہ 2018 والے الیکشن کو ریگ کیا گیا, پری پول جو ہے ریگنگ کی گئی, ڈیورنگ پول ریگنگ کی, پوسٹ الیکشن, یہ میری والی پوسٹ الیکشن بالکل اس کو کیا گیا. آج حلقے کی عوام اور پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کا مینڈیٹ چلایا گیا ہے اور ان کے ساتھ زبردستی کیا گیا ہے. میاں نواز شریف صاحب کو, میاں شہباز شریف صاحب کو, ہماری پارٹی کو, پاکستان مسلم لیگ نون کو وکٹمائز کیا گیا ہے, ہمارے لیڈرز کو وکٹمائز کیا گیا ہے, اور ان کو وکٹمائز کرنے کے بعد اس کی جو آج رزلٹس آ رہے ہیں, آج پاکستان معاشی لحاظ سے کہاں پہ کھڑا ہے. ہمارے حلقے میں یہ پل 11 والا بزنس ہے جس بالکل آپ دیکھ لیں وہاں پہ کتنے لاکھوں مزدور بے روزگار ہیں. آپ دیکھ لیں گندم کا کیا حال ہوا ہے, آٹے کا کیا حال ہوا ہے, چینی کا کیا حال ہوا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ گردان لگانے شروع کر دیں تو لوگ سارے اب میڈیا پہ سن رہے ہیں, ہمیں کسی چیز کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک اتنی وسیع قسم کی لسٹ ہے کہ جس کو ہم اگر ایک ایک کر کے بھی ڈسکس کرتے ہیں تو یہ بہت لمبی لسٹ ہے. لیکن میں کوئی بلیم گیم میں نہیں پڑھنا چاہتا. میری صرف ایک عرض ہے, خدا را جو ہے اس پاکستان کے ساتھ رحم کیا جائے, پاکستان کی عوام کے ساتھ رحم کیا جائے, اور لوگوں کو انصاف دیا جائے, اور ہمیں بھی انصاف دیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں جیتے تو بے شک ٹھیک ہے, لیکن اگر ہمارے سپریم کورٹ سے میری دستبستہ عرض ہے کہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اس کا نوٹس لیں اور یہ اس کا ڈسیزن دیں. اگر میرا میرٹ نہیں بنتا بے شک نہ دیں, اگر میرٹ بنتا ہے تو اس کو فوری سماعت کر کے اس کیس کا ڈسیزن ہونا چاہیے, تاکہ عوام جو ہے اس کو اپنے مینڈیٹ, وہ اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. اور اگر یہ اس قسم کی روش رہی تو لوگوں کا اس سسٹم سے, انتخابات کے سسٹم سے ایک پورا اعتماد اٹھ جائے گا, اور خدا نخواستہ اس میں انارکی پھیلے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, سسٹم کے حوالے سے میں صرف ایک کویسچن جو ہے 2018 کے الیکشن کا کرنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ نے ری کاؤنٹنگ کے آرڈر جاری کیے تھے, ٹھیک ہے, اور الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ری کاؤنٹنگ کر کے تو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں. لیکن الیکشن کمیشن نے جب رپورٹ تیار کی تو اس میں آر او صاحب نے باقاعدہ لکھ کے دیا کہ جو ذوالفقار علی بھٹی ہیں ان کے ووٹ ٹیمپر کیے گئے ہیں. تو بجائے اس رپورٹ پہ انکوائری کرنے کے ری پول کے آرڈر جاری کر دیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ نیا فیصلہ صادر کر سکے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 225 کے مطابق سب سے زیادہ تو پاکستان کا آئین مقدم ہے, جس کو دیکھنا ہے آئین اور قانون کے مطابق. اور دوسرا الیکشن ایکٹ ہے 2017.
اس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان اوتھ کے بعد ایک ممبر کے حلف کے بعد اوتھ کے بعد 60 ڈیز بعد 60 دن بعد الیکشن کمیشن کے پاس ری پول کا کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ یا تو ٹربیونل کرے گا یا معزز کورٹ کرے گی. تو الیکشن کمیشن نے نہ آئین کو دیکھا، نہ قانون کو دیکھا، نہ الیکشن ایکٹ کو دیکھا، نہ اپنے ادارے کی ساکھ کو دیکھا، اور انہوں نے پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت، اب تو دونوں موصوف چلے گئے ہیں، وہ سارے ممبرز چلے گئے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن حساب لے گا. تو انہوں نے یہ جو اس کے بغیر لسن کیے، بغیر نوٹس جاری کیے، بغیر فیصلہ، اور پھر ہمیں الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کی کاپی بھی نہیں دی. اچھا. اس کو بعد ہم نے جب کاپی لی تو انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہم نے کوئی فیصلہ، یہ ہمارا فائل ورک ہے، ہم نے کوئی فیصلہ نہ اس کی سماعت کی ہے، ہم نے اس پہ ایسے ہی ایک نوٹ پہ فیصلہ دے دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی پوری تاریخ میں ایک انوکھا قسم کا کیس تھا، جس کو کس طریقے سے یہ جو الیکشن کو پوسٹ الیکشن ریگنگ کی گئی. اور ایک سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک حلقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک پورے ایک سسٹم کو ڈاؤٹ فل کرتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب پر امید بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ انشاءاللہ انصاف کی جیت ہوگی. تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ عوام میں جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے تلخ جملے سننے کے باوجود ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہی پائی گئی ہے. تو اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا جو راز ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، میرا یہ عقیدہ ہے کہ رازق اللہ ہے، قسمت لکھنے والا اللہ ہے، اور اللہ کسی کی محنت رائے گا نہیں کرتا، اور سب کچھ میرے خدا کے ہاتھ میں ہے. جب سب کچھ ہے ہی خدا کے ہاتھ میں ہے تو انسان کے پاس اس کی صرف محنت ہے. بے شک. وہ ہمیں اپنے دیانتداری سے ہر انسان کو محنت کرنی چاہیے، جو اس کا مشن ہو اس پہ کام کرنا چاہیے، رزق حلال کے لیے اپنے تگودو کرنی چاہیے، جو اس کو فرائض اس کے ہوں، اس کے فرائض منصبی کے مطابق اس کو اپنا کام کرنا چاہیے. تو کبھی بھی انسان انشاءاللہ تعالیٰ پریشان نہیں ہوتا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیں، اس کے باوجود ہم اپنے حلقے میں روزانہ اپنے حلقے میں بھی جاتا ہوں، میں روزانہ ہاسپٹل بھی کرتا ہوں، میں روزانہ اپنے یونیورسٹی کے افیئرس بھی دیکھتا ہوں، اور یہ تینوں چیزیں بڑی احسن طریقے سے چل رہی ہیں. وہی میں سوال دوبارہ آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو تفصیلی بتا دیں کہ آپ بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر بھی ہیں، آپ ہاسپٹل میں بھی ٹائم دیتے ہیں، آپ حلقے میں بھی کوئی بھی خوشی غمی ہو آپ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ یونیورسٹی آف لاہور سرگودا کیمپس کے ڈائریکٹر کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں. تو اتنے جو برڈن ہیں آپ پہ، اس کے باوجود آپ ان ساری چیزوں کو کیسے مینیج کر کے اپنے ایک دن میں جو ہے میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ اس انسان کو اس کی ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے. بالکل. میں ٹائم مینیج کرتا ہوں کہ میں صبح کس ٹائم حلقے میں جانا ہے، اس کے بعد میں ہاسپٹل اپنی کس ٹائم اپنے کام کرنا ہے، پھر یونیورسٹی کا میرا کیا ٹائم ہے، پھر دوبارہ میں نے حلقے میں کس ٹائم جانا ہے، پھر میں نے فیملی کے ساتھ کون سا ٹائم کرنا ہے، میں نے واک کس ٹائم کرنی ہے. تو ابھی جب آپ انٹرویو لے رہے ہیں تو اس وقت میرے خیال میں اس کے تھوڑی دیر بعد میں آپریشن تھیٹر میں جا رہا ہوں. تو اس لیے کہ جو اپنا ہم سوتے بھی ہیں، اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم سوتے نہیں ہیں، لیکن ہم اتنا سوتے ہیں جتنی کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر آپ اپنا ٹائم فضول کاموں میں ضائع کریں گے تو پھر وہ ٹائم مینیج نہیں ہوتا. ان تینوں پروفیشن میں سے جو آپ نے اڈاپٹ کیے، سیاستدان بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی، تعلیمی شعبہ سے بھی وابستہ ہیں، ان میں سے آپ کا فیوریٹ کون سا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو میں ہوں ڈاکٹر جی، اور اس لیے مجھے سب سے زیادہ پسند تو میرا اپنا میڈیکل پروفیشن ہے، جو ایک نوبل پروفیشن بھی ہے، لوگوں کو ریلیف بھی دیتا ہے، لوگوں کا غموں کا مداوع بھی کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں جنریشن کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں، اور اسپیشلی ہائر ایجوکیشن میں جو کہ ملک میں بہت کم ہے، تو وہاں پہ بھی مجھے بیٹھ کے بڑا سکون ملتا ہے جب ہمارے بچے بچیاں اور ہمارے لوگ جو ہے وہ پوسٹ گریجویشن میں، BS پروگرام میں، ماسٹر پروگرام میں اپنی ایک اچھی طریقے سے اپنی ٹریننگ لے رہتے ہیں. تو اور ان کی جو مسائل ہیں ان کو دیکھ کے بھی مجھے خوشی ہوتی ہے
کہ ان کے مسائل میں کس طریقے سے حل کر رہا ہوتا ہوں. پھر اس کے بعد جب میں لوگ میرے پاس آتے ہیں تو وہ بھی ایک خدمت ہے. اگر ہم یہ تینوں کاموں کو آپ ایک عبادت سمجھ کے کرتے ہیں تو میرے خیال میں تینوں کام ہی بڑے خوبصورت کام ہیں, اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک کام ہی کریں. آپ کام کریں, سب کام کریں, لیکن آپ دیانتداری کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ جس یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ہیں وہ یونیورسٹی ڈویژن سرگودا میں ایک وائز یونیورسٹی ہے جسے HEC نے اپروو کیا ہے. تو آپ اس یونیورسٹی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ اس کی جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ کس قدر, آپ کے پاس PhD جو اسکالرز ہیں اور M.Phil ٹیچرز ہیں آپ کے پاس, اور کس طرح کا انوائرمنٹ جو ہے پرووائڈ کیا جاتا ہے. دیکھیں, یونیورسٹی آف لاہور جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے وہ یونیورسٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی, نمبر 1, جہاں پہ آپ کے انرول اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ ہیں, جس کا انفراسٹرکچر سب سے زیادہ ہے, جہاں PhD سب سے زیادہ ہیں, جہاں لیبس پورا ایک سسٹم ہے. یہاں جو سرگودا کیمپس ہے الحمدللہ یہ ایک واحد کیمپس ہے جو سرگودا ڈویژن میں HEC ریکگنائز ہے. یہاں پہ راؤنڈ اباؤٹ 70 PhD ٹیچرز ہیں اور 180 M.Phil ٹیچرز ہیں, اور اس کا ایک پوری جو کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے یہ اس میں کام کر رہی ہے. تو الحمدللہ اسی لیے باوجود اس کے کہ بہت سارے فیکٹرز تھے جہاں پہ دوسری یونیورسٹیوں کو بند کیا گیا, سب کیمپسز کو بند کیا گیا, یونیورسٹی آف لاہور سرگودا کیمپس جو ہے اس کو وہ HEC ریکگنائز کیمپس ہے, اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ایک واحد کیمپس ہے جو ہر لحاظ سے اپنی تعلیم جو ہے وہ معیاری تعلیم جو ہے وہ بچوں کو مہیا کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پروگرام کے آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین اور خصوصاً اپنے جو ووٹرز ہیں ان کے لیے کوئی پیغام جو ہے ہمیں دیں. میں اپنے تمام دوستوں کو, عوام کو اور حلقہ اور پاکستان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بالکل نہ گھبرائیں. انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ کے ووٹ کی, آپ کے حقوق کی انشاءاللہ فتح ہوگی. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی محنت کریں دیانتداری کے ساتھ, اور اپنے ووٹ کا جو ہے ووٹ کو عزت دو جو ہے یہ بالکل ضرور ذہن میں رکھیں, اور آپ نے ووٹ کو عزت دیں. اور ووٹ کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایماندار اور اپنے ٹرسٹ وردی لوگوں کو ووٹ دیں, اس جماعت کو ووٹ دیں جو پاکستان اور ملک کے لیے بہتر ہو. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے یہاں پہ اتنا 5 سال میں پرفارم کیا ہے کہ آج آپ کے اسکول, آپ کے ہاسپٹل, آپ کے کارپوریٹ روڈز, آپ کے موٹر ویز, آپ کے انرجی کرائسز, آپ کا جو دوسرا تھا ٹیررزم, آپ کی مہنگائی, اس سب چیزوں پہ کام کیا ہے. تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت میں دوبارہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے یہ ضرور برسر اقتدار آئے گی, اور میاں نواز شریف اس ملک کے وزیر اعظم. ڈاکٹر صاحب آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ جو ہے مزید آپ کے ساتھ گفتگو ہم اگلے پروگرام میں کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو جناب. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی. اس طرح کے مزید پروگرامات ہم جو ہیں آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں گے. آپ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر دیں, ہمارا Facebook پیج لائک کریں, اور Twitter پہ ہمیں فالو کریں. بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.